میں صحافی بھائیوں کی بہت زیادہ مشکور ہوں، کیونکہ جب ہم سوات میں ایک دہشت گردی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور ہم اس بھور میں تھے، اور میں اور مجھ جیسی لاکھوں بچیاں علم کی نعمت سے محروم تھی، تو انہی صحافی بھائیوں نے ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچائی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور جس کے نتیجے میں آج سوات میں امن قائم ہے۔ سامعین کرام، میں نئی نسل کی طرف سے سیاچین کی غیاری سیکٹر میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جو فوجی جوان جو جانباز شہید ہوئے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اس سرد جگہ پہ وہ گئے ہیں، وہاں پہ وہ ہمارے ہی دفاع کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے ان کے لیے کچھ کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ان کے خاندانوں کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کر دے، اور اگر حکومت یہ بھی نہیں کر سکتی تو کم از کم ایک دن سوگ کا اعلان تو وہ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کے لیے پاک فوج کے جوان بھی وہاں پر گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر ملکوں سے بھی جو ٹیمیں آئی ہیں ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس واقعے کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ پچھلے 28 سال سے یہ جنگ جاری ہے، اور یہ ایک بے سود لڑائی ہے، اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو الٹا اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم آج تک پاکستان نے 3000 نوجوانوں سے کا نقصان انہوں نے اٹھایا ہے، اور انڈیا نے 5000 نوجوانوں کا نقصان اٹھایا ہے۔ مطلب اتنے زیادہ لوگ اگر شہید ہوتے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے یہ ایک بے سود جنگ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ امن قائم ہو، ہمارے دل میں بھی امن کی آشا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے وہ امن سے رہیں، اور یہ ملک آزاد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ یہ امن سے رہے، محبت سے رہے، اور ان کے بیچ اختلافات ختم ہو جائے۔ لیکن اگر آج دونوں ممالک آزاد ہوئے اور ان کے بیچ پھر بھی اختلاف ہے تو یہ ایک انتہائی دکھ کی بات ہے۔ میں چاہتی ہوں اور میں دونوں ممالک کے عوام سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ حکومت پر پریشر ڈالے کہ وہ اپنے فوجیوں کو واپس بلائے، اور اپنی ان کی جو پہلی پوزیشنز تھی ان کو لا کے کھڑا کر دے، اور سیاچین کے علاقے کو ان دونوں طرف سے میں دونوں ممالک سے میں کہتی ہوں کہ وہ ان دونوں اس سیاچین کے علاقے کو خالی کر دے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے اس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ الٹا نقصان ہی ہمیں دیا ہے۔ اور اگر ہم نے سنا ہے کہ اس پہ پاکستان 1.5 لاکھ روپے روزانہ خرچ کرتا ہے، اور 1.5 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں پاکستان کی، اور 5 کروڑ جو ہے وہ انڈیا خرچ کرتا ہے، تو اگر یہی پیسے اگر ہم غریب عوام کی خوراک، اس کی ہسپتالوں پہ، اس کی صحت پہ، بچوں کی تعلیم پہ، اسکولوں پہ خرچ کریں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جنگ جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ امن کی کیا اہمیت ہے، اور ہم سوات کے عوام نہ صرف سوات میں امن چاہتے ہیں بلکہ ہم پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، جو فوجی جوان ہیں، وہ ان کو بھی امن ملے، اور ہم ان کی فوجی حکام سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوجیں واپس بلوا لیں۔ بالکل، میں سیاست میں اس لیے آنا چاہتی ہوں کیونکہ پاکستان کے حالات، پاکستان جو میں دیکھتی ہوں اپنے خواب میں وہ ویسا نہیں ہے۔ میں پاکستان کو ایک ایسا ملک تصور کرتی ہوں جہاں پہ امن ہے، اس کے دوست ہے، اس کے ممالک جو اس کے پڑوسی ہیں اس کے سب دوست ہیں۔ میں نے کبھی بھی اپنے خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کا کوئی دشمن ہے، اور میں ایسا پاکستان دیکھتی ہوں جہاں سب بچے تعلیم یافتہ ہو، جہاں سکولز ہو، جہاں صحت کا خیال رکھا جائے، جہاں پہ صفائی ہو۔ میں نے کبھی ایسا پاکستان نہیں دیکھا جہاں پہ مختلف کیس اسکینڈلز ہو، جہاں پہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہو۔ میرا پاکستان جو ہے بہت پرامن پاکستان ہے، تو اس کے لیے میں سیاست میں آنا چاہتی ہوں اور میں اپنی اس خواب کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔